بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین عورتوں سے اللہ پاک سخت نفرت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں روک دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور صلح کر کے کہیں گے کہ کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملتی۔ چنانچہ وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا، آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہمیں اس حالت سے نجات دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں۔ وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو باوجود روکنے کے درخت کھا لینے کی وجہ سے ان سے ہوئی تھی، اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ چنانچہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی یہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے اللہ رب العزت سے سوال کر کے اپنے بیٹے کی بخشش کے لیے انہوں نے کی تھی، اور کہیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ بیان کیا کہ ہم سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی یہی عذر کریں گے کہ میں اس لائق نہیں، اور وہ ان تین باتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ علیہ السلام نے بظاہر غلط بیانی کی تھی، اور کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات دی اور ان سے بات کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سرگوشی کی۔ بیان کیا کہ پھر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور وہ بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، اور وہ غلطی کو یاد کریں گے جو ایک شخص کو قتل کر کے انہوں نے کی تھی۔ وہ کہیں گے البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چنانچہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں، تم لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے در دولت یعنی عرش معلیٰ پر آنے کے لیے اجازت چاہوں گا، مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا۔ پھر فرمائے گا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو تمہیں سنا جائے گا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، جو مانگو گے ضرور دیا جائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر میں شفاعت کروں گا، چنانچہ میرے لیے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر میں نکالوں گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، پھر تیسری مرتبہ اپنے رب تعالیٰ سے اس کے در دولت کے لیے اجازت چاہوں گا اور مجھے اس کی اجازت دی جائے گی، پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑ رکھے گا۔ پھر فرمائے گا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی، مانگو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ بیان کیا کہ پھر شفاعت کروں گا اور میرے لیے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے نکال کر جنت میں لوگوں کو داخل کروں گا۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا، یعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہوگا، یعنی کفار اور مشرکین۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا۔ فرمایا کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالی اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرما دی ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مبعوث ناپسندیدہ بندوں کی علامات بھی ذکر فرما دی ہیں تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اوصاف سے بچائے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت اور تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو اور جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتہ داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو، اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے، اور یہ شخص علیحدگی میں اس مانگنے والے کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے قافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ قافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائیں اور یہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر آہوزاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان کارساز میں شکست ہو گئی ہو، لیکن وہ شخص بھاگنے کی بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے، یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چوم لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالی نفرت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ پہلا وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو جائے پھر بھی زنا کرے۔ دوسرا وہ شخص جو فقیر اور تنگ دست ہو پھر بھی وہ تکبیر کرے یا پھر تکبر کرے۔ تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو لیکن دوسروں پر وہ ظلم کرے۔ پہلا مبعوث تو وہ شخص ہے جو بوڑھا ہونے کے باوجود بھی زنا کاری کا مرتکب ہو۔ دوسرا مبعوث وہ بندہ ہے جو تنگ دست ہو پھر بھی تکبر کرے یعنی غرور کرے۔ قرآن و سنت میں متکبر یعنی غرور کرنے والے شخص کے بارے میں بہت سخت وعیدیں مذکور ہیں۔ تکبر کرنا ویسے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایسا شخص جس کے پاس اسباب تکبر بھی نہیں وہ پھر بھی تکبر کرے تو اللہ رب العزت کی نگاہ میں قابل نفرت بن جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا۔ تو اس پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بندہ اچھے کپڑے اور اچھے جوتے کو پسند کرتا ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اللہ جمیل ہے اور حسن و جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تکبر یہ ہے کہ بندہ حق بات کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو ذلیل سمجھے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کا علاج یہ بتایا ہے کہ بندہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ تیسرا مبعوث بندہ وہ ہے جسے اللہ تعالی نے مال دیا ہو اور وہ ظلم کرے۔ جو بندہ مالدار ہونے کے باوجود ظلم کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل نفرت ہے، کیونکہ مال کامل جانا محض اللہ کی عطا سے ہے، اس کی وجہ سے اور اس کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرنا پہلے درجے کی حماقت ہے۔
محدثین کرام رحمہ اللہ علیہ نے الغنی الظلوم کی تشریح میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو دولت مند ہونے کے باوجود بھی قرض خواہوں کو قرض کی ادائیگی نہ کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے اور نہ ہی ان لوگوں کی طرف رحمت سے دیکھیں گے۔ ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کہ اسے اس نے اتنے ہی میں خریدا ہے، حالانکہ وہ شخص جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس نے عصر کی نماز کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال ناحق مار لے۔ تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والوں کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے اس زائد ضرورت فالتو چیز سے دوسرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا، میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے اور مبعوث ہونے سے بچائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔